السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ تمام حضرات کو ایسے ہی خوش و خرم رکھیں۔ اور میں اس بات کی بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اسباق کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھا رہے ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے، اور خود بھی قرآن مجید سیکھ اور سمجھ رہے ہوں گے۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھنا اور سیکھنا آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ میں بغیر کسی تمہید کے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں۔ آج کا جو سبق ہے تختی نمبر 2 ہے۔ گزشتہ 3 پارٹس میں تختی نمبر 1 مکمل ہوا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تختی نمبر 1 ہے مفردات، یعنی الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ یہ کل 29 حروف ہیں جن کا نام حروف تہجی ہے۔ اس سبق میں حروف تہجی کا امتحان ہوا، اور اس سبق میں حروف تہجی کی شکلیں ہوئیں، چھوٹی چھوٹی شکلیں، ایک ایک حرف کے 2 3 اس کی شکلیں ہوتی ہیں، یعنی چھوٹے حروف جسے سمجھو ہے آپ سمجھ لیجئے۔ اس سبق میں چھوٹے حروف بتلائے گئے۔ اس سبق میں حروف تہجی کا امتحان ہو گیا، اور یہ کل تختی نمبر 1 کا سبق مکمل ہو گیا۔ اب یہ تختی نمبر 2 کا سبق ہے، سبق نمبر 2 کہہ لو یا تختی نمبر 2 کہہ لو، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو تختی نمبر 2 کا نام کیا ہے؟ تختی نمبر 2 کا نام ہے جو ہے مرکبات۔ کیا ہے اس کا نام؟ مرکبات۔ مرکبات ہیں۔ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ مرکبات ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس سبق میں دیکھ رہے ہوں گے کہ 2 حرف آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اب آگے چل کر 2 حرف کی جگہ 3 حرف آپس میں مل جائیں گے۔ اسی طرح اس سے بھی آگے اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو 3 حرف کے بعد 4 حرف آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اگر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں گے تو پھر اسی طرح اس سبق میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک مکمل آیت ہے قرآن شریف کی، تو ایک حرف کے ساتھ دوسرا حرف مل جانا، اور اسی طرح دوسرے حرف کے ساتھ تیسرا حرف مل جانا، چوتھے حرف کے ساتھ 5واں حرف مل جانا، تو اس کو مرکبات کہتے ہیں۔ سارا قرآن مجید یہ مرکبات ہیں۔ سارا قرآن مجید کیا ہے؟ مرکبات ہیں۔ اب یہاں پر 2 حرفوں کو کیسے آپس میں ملایا جاتا ہے، اور جب ملاتے وقت جب حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے رہتے ہیں، جوڑتے رہتے ہیں، تو کیا وہاں پر بڑے حروف کا استعمال ہوتا ہے یا چھوٹے حروف کا استعمال ہوتا ہے؟ اس سبق میں آپ ہم سمجھیں گے۔ تو میں بغیر کسی بات کے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے شروع کرتا ہوں۔ آپ پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی آپ وہاں پر بیٹھے رہیں، بچوں کو بھی بٹھائیں، اور باوضو ہو کر بیٹھ کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ نورانی قاعدہ سامنے رکھ کر شروع کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ لیٹ کر یا بغیر ٹوپی کے اور بغیر سر پر سر ڈھانکے ہوئے پڑھنا یہ بے ادبی ہے۔ جس طرح ہم استاذ کے سامنے جس طرح ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہم ویڈیو میں بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2، مرکبات، ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ یہ جو میں جب بھی نیا سبق آتا ہے تو اس کا ایک نام ہوتا ہے، اس کے نام کا جب میں خلاصہ کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، تو آپ اس تعریف کو، اس خلاصے کو آپ اپنے بک میں لکھ لیجئے۔ تو یہ ہے، ملے ہوئے حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ مرکبات کہتے ہیں۔ یہ الف ہے، یہ لام ہے۔ یہ کیا ہے؟ الف، یہ لام۔ اب یہ الف اور لام کو کیوں بتلایا گیا؟ تو اس لیے بتلایا گیا کہ الف اور لام زیادہ تر آتے ہیں اس سبق میں۔ اب وہ کیسے آتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ الف ہے اور یہ لام ہے۔ نیچے کی جو لائن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو پہلے والا ہے یہ لام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لام۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلے والا ہے یہ لام ہے، لام کی شکل ہے، اور یہ اس طرح جو لکھا ہوا ہے یہ الف ہے۔ تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ لام الف، لام الف۔ اب یہ جو پہلے لکھا گیا ہے یہ جیم ہے۔ کیا ہے؟ یہ جیم ہے، جس کا نقطہ نیچے ہے، اور جیم کے ساتھ یہ الف ملا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو الف ہے اس کی 2 شکلیں ہیں، یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے۔ جب لام کے ساتھ الف مل رہا ہے تو الگ سے الف لکھا جا رہا ہے، اور جیم کے ساتھ جب الف مل رہا ہے تو جیم کے ساتھ مل رہا ہے الف، یعنی جیم کے ساتھ الف کو ملایا گیا ہے، اور لام کے ساتھ الف کو ملایا نہیں گیا بلکہ اس کو سامنے رکھا گیا ہے، یعنی لام اور الف دونوں نہیں مل رہے ہیں۔ اور دوسری بات کیا معلوم ہو گئی کہ لام جو یہ بڑا لام ہے اس کی یہ شکل ہے۔ تو میں جیسا کہ حروف کے شکلوں میں یہ جو تختی نمبر 1 کا جو تیسرا پارٹ ہے یہ سبق، اس سبق میں آپ کو بتلایا تھا کہ جب تک ہم بڑے حروف کی جو شکلیں ہیں ان شکلوں کو ہم جب تک نہیں سمجھیں گے، چھوٹے حروف کو ہم نہیں سمجھیں گے، تو ہم کلام پاک کو نہیں سمجھ پائیں گے۔
اس لیے کہ سارا کا سارا کلام مجید جو ہے وہ چھوٹے حروفوں میں جو ہے چھوٹے حروفوں سے لکھا گیا ہے، یعنی چھوٹے حروف کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ اسی سبق میں سبق نمبر 2 میں ہی جب آپ یہاں پر دیکھیں گے اس کے اختتام میں جب سبق نمبر 2 مکمل ہوتا ہے، جہاں سے سبق نمبر 3 جو ہے تختی نمبر 3 کی شروعات ہوتی ہے، تو اس سے پہلے آپ اس سبق میں ہم جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سبق ہے، تو اس سبق میں چھوٹے حروف کا استعمال کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا کا سارا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورے قرآن شریف کی آیتیں ہیں، تو ہم جو ہے اسے جوڑ کر کیسے پڑھنے والے بن جائیں، یہ قرآن شریف کی آیتیں ہم کیسے سمجھنے والے بن جائیں۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ فا ہے اور یہ سین ہے، یہ یا ہے، یہ کاف ہے، یہ فا ہے، یہ یا ہے، یہ کاف ہے، یہ ہا ہے، یہ میم ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے حروف کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اور یہ کل ملا کر یہ پوری جو یہ آیت بنتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ایسا اس طرح جو ہے ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ تو جو ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ چھوٹے حروف کو پہچاننا اور اسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم اگر ایک چھوٹے حروف کو بھی ہم نہیں سمجھیں گے، کسی حرف کے شکل کو ہم بالکل بھی ہم نہیں سمجھیں گے، تو قرآن شریف میں پڑھنا ہمارے لیے تو کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ تو جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سمجھا کہ یہ لام ہے اور یہ الف ہے، اور اسی طرح یہ جیم ہے، یہ الف ہے۔ اگر یہ نقطہ جو نیچے لگا ہوا ہے جیم کا، یہ جو نقطہ ہے اس کو ہم ہٹائیں گے تو یہ ہا بنے گا، ہا الف بنے گا۔ کیا بنے گا؟ ہا الف بنے گا۔ اور اگر یہ نقطہ نیچے سے ہٹا کر ہم یا اوپر لگائیں گے، اوپر کی جانب لگائیں گے، تو یہی حرف خا الف بنے گا، یہی حرف خا الف بنے گا۔ اب یہ 2 حرفوں کو ہم نے سمجھا۔ اب یہ تیسرا، یہ جو پہلے لکھا ہوا ہے یہ بھی لام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لام ہے۔ یہاں پر یہ اوپر سے لے کر یہ نیچے تک جو یہ لکھا ہوا ہے یہ بھی لام ہے، اور یہ لام کے ساتھ یہ الف ملا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ الف ہے۔ تو یہ ایک طرح کا لکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک لام الف تو ایسے لکھا گیا، الف لام کے ساتھ نہیں ملا، لیکن دوسرا لام اور الف یہ دونوں کیا ہو گئے؟ مل گئے، لام الف کے ساتھ مل گیا، تو اس کا لکھنے کا طریقہ بدل گیا۔ یہ شروع میں ہے لام اور یہ کیا ہے؟ الف ہے، تو اسے بھی ہم کیا پڑھیں گے؟ لام الف پڑھیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میم ہے۔ کیا ہے یہ؟ میم۔ یہاں پر میم کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، یہ میم ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی میم ہے۔ میم کے ساتھ الف مل گیا، میم الف۔ اب پھر لام الف آ گیا۔ یہ جو ہے یہ شروع میں، یہ شروع کا لام ہے، اور یہ الف اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، لام الف، لام الف۔ یہ بھی لام الف ہے، اور یہ بھی لام الف ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ لام الف ہے۔ تو تینوں کا جو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بدل رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کیا ہے؟ با ہے۔ ایک نقطہ نیچے ہے، با آدھا لکھا گیا ہے، یعنی با کی شکل لکھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے الف، با الف۔ اگر یہی ایک نقطہ اوپر لکھا گیا تو کیا بنے گا؟ نون بنے گا۔ کیا بنے گا؟ نون بنے گا، نون الف۔ یہی ایک نقطہ اوپر لگایا گیا تو نون بنے گا، تو نون الف ہو جائے گا۔ اور اسی ایک نقطے کے سامنے یعنی بازو میں ایک اور نقطہ لگایا گیا، تا، یعنی دو نقطے اوپر لگائے گئے تو یہ تا بنے گا، تو تا الف بنے گا۔ یہ جو نقطہ ہے با کا، اس کے بازو میں ایک نقطہ لگایا گیا تو یہ کیا بنے گا؟ یا بنے گا۔ کیا بنے گا؟ یہ یا۔ 2 نقطے نیچے آنے سے یا ہوگا، 2 نقطے اوپر آ جانے سے تا ہوگا، اور 3 نقطے اوپر آ جانے سے سا بنے گا۔ کیا بنے گا؟ سا، سا الف بنے گا۔ ایک نقطہ اگر ہے تو نون بنے گا، وہی ایک نقطہ نیچے ہے تو با بنے گا۔ تو ہم نقطوں کے ذریعے سے بھی حرف کی پہچان، حروف کی پہچان کر سکتے ہیں۔ یہ ایک لائن ہو گئی۔ دوسرا یہ کیا ہے؟ لام الف ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر دیکھا اور پڑھا اور سمجھا۔ لام الف، لام الف، یہ پہلے کا لام ہے اور یہ دوسرا الف ہے، لام الف۔ اور اس کے بازو میں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی لام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اوپر کا یہ لام ہے، لام۔ اور نیچے کیا ہے؟ جیم ہے۔ کیا ہے؟ جیم۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ جیم ہے، فل جیم، یعنی پورا جیم نہیں لکھا گیا بلکہ جیم کو آدھا کر کے لکھا گیا ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ جیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جیم، جے ڈبل ای ایم، جیم، جیم۔ تو یہ جو ہے اس جیم کو جب ہم آدھا کریں گے، یہاں پر جہاں پر میں قلم رکھا ہوں تو اتنا جیم یہاں پر لکھا گیا ہے، لام جیم۔ تو جب ایسا بھی آئے گا تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جیم ہے۔ جب یہ نقطہ ہٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ لام ہا، لام ہا۔ اگر یہی نقطہ ہٹا کر نکال کر یہاں اوپر لگائیں گے، یا نہیں تو یہاں اوپر لگائیں گے، یہاں ورنہ یہاں، دونوں میں سے جو ہے دونوں، یعنی اس لکیر کے اوپر اگر ہم لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ لام خا، لام خا۔ اسی طرح یہ لام الف ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا، لام الف، لام، یہ پہلے شروع کا لام ہے، پہلے والا لام ہے، یہ پھر الف ہے۔ یہ کیا ہے؟ لام با، لام با، یہ لام ہے اور یہ با ہے، یہاں پر با کو مکمل طور پر دیا گیا ہے۔
اور یہ کیا ہے؟ لام الف، جیسا کہ ہم نے یہاں پہلے پڑھا لام الف، یہ بھی کیا ہے؟ لام الف ہے۔ اور یہ با لام با، با لام با، یہ پہلے والا با ہے جو کہ چھوٹا دیا گیا ہے، نقطے کو دیکھ کر ہم پہچانیں گے۔ اس کے بعد با کے ساتھ لام بھی ملا ہوا ہے، یہ چھوٹا لام ہے، جیسا کہ ہم نے لام کے شکلوں میں ہم نے پڑھا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ لام ہے، لام کی دو شکلیں ہیں، تو یہ چھوٹا لام ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لام، لام کے بعد میں یہ کیا ہے؟ با ہے، با، یہاں پر چھوٹا با ہے، یہاں پر بڑا با ہے، با لام با۔ بعض بچے اسے الف پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے الف دیکھنے کے اعتبار سے وہ الف لگ رہا ہے، تو ہم ان کو سمجھائیں گے کہ یہ الف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کو بتلانا ہے، آپ خود بھی سمجھنا ہے، اور آپ اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھائیں گے کہ کیا ہے الف؟ بیٹا الف درمیان میں مل کر نہیں آتا۔ کیا نہیں آتا؟ الف درمیان میں، بیچ میں الف مل کر نہیں آتا۔ الف کیا نہیں ہوتا؟ مل کر نہیں آتا، درمیان میں کسی حرف کے ساتھ مل کر نہیں آتا۔ ہاں دو حرف ہیں تو آخر میں مل سکتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جیم کے ساتھ الف مل گیا، لام کے ساتھ الف مل گیا، میم کے ساتھ الف مل گیا، لیکن درمیان میں ایک طرف ایک حرف ہے اور دوسری طرف ایک حرف ہے، ان دونوں کے درمیان جب الف لکھا ہوا بھی ہو تو ملتا نہیں ہے، کسی ایک حرف کے ساتھ ملتا ہوگا لیکن دونوں حرفوں کے ساتھ نہیں ملتا، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی دونوں حرفوں کے ساتھ الف نہیں ملتا۔ یہ جو درمیان میں جو لکھا گیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ لام ہے۔ بس آج کے لیے بس اتنا ہی سبق ہے، 2 لائن ہے، اس لیے کہ ابھی شروعات ہے، آپ کو بھی سمجھنا اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ صرف یہ 2 سبقوں، ان 2 لائن کو، ان دونوں لائنوں کو یاد کر لیں، سمجھ لیں۔ اگر کوئی پوچھنا ہو، اگر کسی سبق کے بارے میں، کچھ حرفوں کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر پرسنل میں، یا یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سمجھتے رہیں اور پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے رہیں۔ جو ہے آپ انشاءاللہ قرآن شریف کو جلدی سے جلدی پڑھنے والے بن جائیں گے، سیکھنے والے بن جائیں گے، سمجھنے والے بن جائیں گے۔ میں پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مدرسے میں یا مکتب میں جا کر نہیں سیکھ سکتے، بڑے حضرات ہیں گھروں میں جو ہے پہلے کسی وجہ سے انہوں نے نہیں پڑھا، اب پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پڑھنا چاہتے تو ہیں لیکن مارے شرم کے کسی کے پاس جانا نہیں چاہتے، یا کچھ پرابلم کی وجہ سے جو ہے سمجھنا نہیں مطلب جو ہے پڑھنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، ہم موبائل کا استعمال کرتے رہتے ہیں ویسے بھی، تو ہم کچھ وقت نکال کر جو ہے 15 سے 20 منٹ کا وقت نکال کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سیکھ سکتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو۔ آپ کا اگر ارادہ ہے اور آپ سیکھنے والے جو ہے سیکھنے کے شوقین ہیں قرآن شریف کو، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور دوسرے ان بچوں کے لیے ہیں جو اسکول کی پڑھائی جو ہے تعلیم، اور اسی طرح ٹیوشن کی تعلیم، اور دن بھر میں جو ہے کسی بھی وقت ان کو وقت نہیں ملتا کہ وہ جا کر مدرسے میں پڑھیں، مکتب میں پڑھیں، اور ان کا جو شیڈول ہے وہ فل ٹائٹ ہے۔ تو ایسے بچوں کے لیے بھی یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پہلے بڑے سیکھیں گے، اس کے بعد اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ جو تیسرا ان لوگوں کے لیے ہے کہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر جو ہے قریب میں مساجد یا مدارس نہیں ہے، بہت دور دراز محلوں میں رہتے ہیں، تو وہاں پر مسجد میں جا کر پڑھنا کافی لمبا وقت ہوتا ہے، اور کافی لمبا جو ہے راستہ ہوتا ہے۔ تو جو ہے آج تو ہر گھروں میں موبائل پائے جاتے ہیں، تو لیپ ٹاپس وغیرہ ہیں، کمپیوٹرس ہیں، تو آپ اس میں یوٹیوب کے ذریعے سے آپ سیکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ تو سیکھتے رہیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ بھی اللہ سے دعا مانگ کر جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں، پڑھتے رہیں۔ اللہ آپ تمام حضرات کو جو ہے اس کے کلام پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے والے بنائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔